السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع انتہائی سینسٹیو ہے۔ اس کا موضوع یہ ہے جی، قرآن فطرت انسان پر اترا ہے۔ بیسیکلی قرآن پاک جو ہے نا وہ فطرت انسان پر اترا ہے، یہ ایک ابدی حقیقت ہے، اور آج اس کے بارے میں تھوڑی بہت وضاحت کریں گے۔ تو آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے تمام لیکچرز جو ہوتے ہیں وہ میں آپ بہت ہر طریقے سے نالج کو گین کر کے آگے پیچھے سے لے کے آپ کے لیے ایک مکمل آپ کے لیے لیکچر تیار کرتا ہوں۔ تو وہ اپنے سامنے رکھ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ آپ لوگوں سے بات کر سکوں، کیونکہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ سکے اور ود ان اے ٹائم اپنی بات کو کمپلیٹ کیا جا سکے، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہونے کی صورت میں لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، وہ اتنی لمبی ویڈیوز نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اور آج کل کے دور میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ میرا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ پوائنٹ بتا سکوں، آپ کو سمجھا سکوں، اسی وجہ سے یہ ویڈیو بناتا ہوں میں آپ کے لیے۔ تو اس کو ذرا معذرت کے ساتھ آپ ذرا اس بات کو سمجھا کریں کہ مجھے لازمی سے اس کے لیے اسکرپٹ تیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر میں اپنے آپ سے بولوں تو میں اتنا بولتا جاؤں گا کہ آپ کو شاید اس میں موضوع سے ہٹ بھی جاؤں اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ تو بات یہ ہے، اصل میں چاہتا یہ ہوں کہ اس طرح سے آپ کو بتائی جائیں باتیں کہ وہ ٹو دی پوائنٹ ہوں اور جلدی میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں اس کو سمیٹ سکوں۔ تو یہ نالج آپ تک پہنچانے کا مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ کی زندگیوں کو میں چاہتا ہوں اللہ کرے کہ آپ میری باتیں آپ کے دل میں اترے، آپ اس نالج کو اپنے زندگی میں جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹ کریں، اور اس کو اپنے طریقے سے اس کو نا اپنی زندگیوں میں اس پہ امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر کریں، اور اللہ کی طرف آپ کا سفر گامزن ہو سکے۔ اور یہ جو چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو کھولنے کا مطلب ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ کے وہ دماغ کے جو بند دروازے ہوتے ہیں ان کو کھولنا مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہوں تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ قرآن پاک جو ہوتی ہے بیسیکلی محض ایک مذہبی کتاب نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے، بلکہ یہ انسان کی روح کی گہرائیوں سے ہم آہنگ ایک ایسا پیغام ہے جو اس کی فطرت کے ریشے سے بات کرتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا مگر سیدھا انسان کے دل پر اترتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے یہ کسی مخصوص قوم، نسل یا زمانے کے لیے محدود نہیں، بلکہ ہر دور میں ہر مزاج ہر طبیعت کے انسان کو یکساں طور پر متاثر کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن اس فطرت پر اترا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہر انسان چاہے کسی بھی خطے، زبان یا تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر ایک فطرتی پیاس، ایک تلاش، ایک جھجک اور ایک جذبہ ضرور پایا جاتا ہے۔ سچ کی تلاش، امن کی تمنا، سکون کی طلب اور خالق سے جڑنے کی خواہش، یہی وہ روحانی پیاس ہے جسے قرآن بجاتا ہے، وہ اندرونی صدا ہے جسے قرآن مخاطب کرتا ہے۔ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کا دل کسی طاقتور ہستی کی طرف رجوع کرتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ شکر گزاری کے لیے کسی کا متلاشی ہوتا ہے، جب وہ غلطی کرتا ہے تو معافی کی امید اسے کسی کے رحم دل وجود کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ تمام کیفیات فطرت انسانی کا حصہ ہیں، اور قرآن انہی کیفیات کو اپنی روشنی میں بیان کرتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے قرآن پر جو ہے نا زمانے کے انسان کو یہ اپیل کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کی جدید دنیا میں نئے نظاموں کی ضرورت ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان کی اصل ساخت، اس کی فطرت نہ کبھی بدلی ہے نہ بدلے گی۔ اگر کچھ وہ بدلا ہے تو صرف بیرونی ماحول، لیکن دل کی زبان، روح کی آواز، فطرت کی پکار آج بھی وہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن آج بھی اسی شدت سے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے جس طرح صدیوں پہلے جھنجھوڑتا تھا۔ بس اگر ہم واقعی اپنے اصل کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر ہم خالق سے اپنے رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کو محض ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ فطرت کی آواز سمجھ کر سننا اور اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم و شان کلام قرآن پاک انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا، محض کوئی وقتی دستور یا عارضی ضابطہ یاد نہیں، بلکہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ابدی پیغام ہے۔ قرآن پاک صرف ساتویں صدی کے عربوں کے لیے نہیں اترا تھا، بلکہ یہ ہر دور، ہر نسل، ہر قوم کے انسان کے لیے اترنے والا ایسا جامع اور کامل دستور ہے جو انسان کی اصل اور اس کی بنیادی فطرت کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، ترجمہ اس طرح ہے کہ یعنی یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ آیت قرآن کی بنیاد ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی اصل حقیقت اس کی فطرت، قرآن اسی فطرت کی ترجمانی کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی فلسفہ، کوئی بھی نظام ایسا نہیں جو ہر قوم، ہر زمانے، ہر مزاج، ہر تہذیب کے انسانوں کو یکساں طور پر متاثر کرے سوائے قرآن پاک کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی مخصوص قوم یا علاقے کی پیداوار نہیں بلکہ خالق کائنات کی طرف سے آنے والا وہ الہامی دستور ہے جو خالق کو اس کی مخلوق سے جوڑتا ہے۔
یہ بات غور طلب ہے کہ انسان کی فطرت ہزاروں سالوں سے ایک جیسی ہے۔ انسان کے دل میں محبت کا جذبہ، فطرت کا اثر، خیر و شر کا شعور، نیکی کی طلب اور برائی سے کراہت ہمیشہ سے موجود ہے۔ ہزاروں سال پہلے کے انسان کی جو کیفیات تھی، آج کے انسان کی بھی وہی کیفیات ہے۔ فرق صرف تہذیبوں اور ماحول کا ہے، لیکن اندرونی ساخت اور روحانی پیاس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا بدل گئی، لباس، زبان، آلات، ٹیکنالوجی، رسم و رواج بدل گئی، مگر انسان کی اصل پیاس وہی ہے: سچ، امن، ہدایت، سکون اور خدا سے تعلق۔ یہ پیاس قرآن پاک بجھاتا ہے، کیونکہ یہ اس فطرت پر ہوتا ہے جسے خود اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ فطرت کا مطلب انسان کا وہ داخلی ساخت ہے جس کے اندر پیدا ہوتے ہی اس کے اندر، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ وہ سانچہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈالا ہے۔ اس میں سچ بولنے کا رجحان ہے، ظلم سے نفرت ہے، انصاف سے محبت ہے، عبادت کی طرف یعنی کہ رجحان ہے، سچائی کی تلاش ہے، اور خدا کی تلاش کی ایک اندرونی طلب ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی محبت کو محسوس کرتا ہے، دودھ کی طلب رکھتا ہے، درد سے روتا ہے، خوشی سے ہنستا ہے، اس کا دل سچ کو پہچانتا ہے اگرچہ وہ زبان سے کچھ نہ کہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ یہ کہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، ان کے مذاہب ہوتے ہیں، ان کے عقائد ہوتے ہیں، جس کے مطابق وہ بچہ بنتا ہے۔ قرآن پاک کی فطرت اسی جذبے سے عام کلام ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ دل کو چھوتے ہیں، روح کو جگاتے ہیں، ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، کیونکہ یہ وہی پیغام ہے جسے انسان اندر سے پہلے پہچانتا ہے۔ جب وہ اسے سنتا ہے تو دل گواہی دیتا ہے، ہاں یہ وہی ہے جسے میں تلاش رہا تھا۔ زمانہ بدلتا ہے، فطرت نہیں۔ آج جدید دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کی سوچ، اس کی ضروریات اور اس کے جذبات بدل گئے، اسی لیے کوئی نیا نظام چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن پرانے زمانے کے لیے تھا، اب ہم سائنس کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا نئے اصول اور ضوابط بنائے جائیں، لیکن یہ سوچ سراسر غلط فہمی پر مبنی ہے۔ قرآن پاک نہ تو وقت کے تابع ہے، نہ قوموں کا محتاج، یہ ابدی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ابدی ہے۔ جس طرح سورج ہزاروں سال سے روشنی دیتا رہا ہے، آج بھی ویسے ہی روشنی دیتا ہے، کیونکہ انسان کو روشنی کی ضرورت آج بھی ویسی ہے۔ ویسے ہی قرآن آج بھی رہنمائی کرتا ہے جیسے پہلے کیا کرتا تھا۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جدید مسائل کا حل صرف جدید ٹیکنالوجی سے ممکن نہیں، بلکہ ان کے لیے ایک ابدی، اخلاقی، روحانی نظام کی ضرورت ہے۔ وہ نظام صرف قرآن پاک دیتا ہے، جو فطرت کو سمجھ کر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن پاک انسان کے ہر جذبے سے بات کرتا ہے۔ جب انسان غم میں ہوتا ہے تو قرآن پاک تسلی دیتا ہے، غم نہ کر اللہ، جس سے ترجمہ کچھ ہوا ہے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تو قرآن پاک امید دیتا ہے، اے میرے مردوں جان، تم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب انسان کبر میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ قرآن پاک جھنجھوڑتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کی خبر نہیں سنی جو تم سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے اور اپنے انجام کو پہنچے؟ قرآن پاک انسان کے دل کی زبان بولتا ہے، وہ زبان جسے انسان فطرتی طور پر سمجھتا ہے۔ وہ اسے جھٹلانے کی کوشش تو کر سکتا ہے، مگر وہ اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ فطرت کی صدا ہے۔ فطرت بیسیکلی نہیں بدل سکتی، انسان کے اندرونی ساخت کو اللہ ہی نہیں بنایا، وہی اسے بدل سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑا سائنسدان، فلسفی یا حکمران بھی انسان کی فطرت کو نہیں بدل سکتا۔ وہ وقتی طور پر ماحول بدل سکتا ہے، سوچ کو الجھا سکتا ہے، لیکن اصل فطرت کو مٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ فطرت اگر دب بھی جائے تو مٹتی نہیں ہے، جیسے آگ پر راکھ پڑ جائے تو آگ چھپ جاتی ہے، مگر وہ موجود ہوتی ہے، بس ہوا کا ایک جھونکا چاہیے ہوتا ہے، وہ پھر بڑک اٹھے۔ ایسے ہی قرآن وہ ہوا ہے جو دیے ہوئے دلوں کو جلاتا ہے، جو راکھ میں چھپی ہوئی آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ قرآن پاک کا پیغام آج بھی ویسا ہی ہے۔ ہمیں آج کے دور میں اگر سکون چاہیے، اگر معاشرتی عدل و انصاف چاہیے، اگر دل کا چین چاہیے، تو ہمیں قرآن پاک کی طرف آنا ہوگا۔ ہمیں اپنے نفس کی فطرت کو سمجھ کر اس روشنی سے فائدہ اٹھانا ہوگا جو صرف قرآن پاک دیتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم قرآن کے صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ فہم، تدبر اور عمل کے ساتھ پڑھیں۔ جب ہم اسے اپنی فطرت کی روشنی میں پڑھیں گے تبھی ہم اس کے اصل معنیت کو پا سکیں گے۔ قرآن پاک وہ الہامی دستور ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ قرآن پاک وہ الہامی دستور ہے جو انسان کی غیر متبادل فطرت پر اترا ہے۔ یہ فطرت کبھی نہیں بدلی اور نہ کبھی بدلے گی تب وقت تک کہ خود خالق اسے نہ بدلے۔ اس لیے قرآن پاک آج بھی زندہ ہے، قابل عمل اور انسان کی مکمل رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارے معاشرے، ہمارے قلوب و اذہان سنور جائیں تو ہمیں قرآن پاک کو اپنی فطرت کے آئینے میں دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کی باتوں کو اپنے دل کی آواز سمجھنا ہوگا، تب جا کر وہ تعلق قائم ہوگا جو ہمیں خالق سے جوڑ دے اور جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت بنے۔ اس چیز کو ہمیں
مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہماری جو فطرت ہے اس کو ہم نے قرآن پاک کو اس کے مطابق سمجھنا، سوچنا اور پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ قرآن پاک رہتی دنیا تک، قیامت تک ہر آنے والے انسانوں کو اسی طرح مدد دے گا جس طرح اس نے پچھلے انسانوں کو دیا ہے، تو اس لیے اسے مدد طلب کرنا اور دعا کرنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے ذریعے ہماری جو نفس ہے اس کو سدھار دے اور اس کے ذریعے ہماری درستگی ہو جائے۔ یہی اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج اس ویڈیو میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کی دل کی مرادوں کو پورے کرے، آپ کی زندگیوں کو بدل دے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔